شیخ سعدی اور ان کی حکایتیں۔ شیخ سعدی فارسی کے نامور شاعر اور نثارگر ہیں۔ ان کے انتقال کو 700 برس کے قریب گزر چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ فارسی کا کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جس نے ان کا نام نہ سنا ہو اور ان کی کتابوں کے نام نہ جانتا ہو۔ گلستان اور بوستان کی 2 کتابیں ہیں جو ان کی وجہ شہرت ہیں۔ دونوں کتابیں حکایتوں سے مجموعے ہیں۔ گلستان نثر میں حکایتوں کی کتاب ہے اور بوستان منظوم حکایتوں کی ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گھر میں دینداری کا ماحول تھا، اس لیے ان کی طبیعت شروع ہی سے عبادت کی طرف مائل تھی۔ عبادت کے لیے شب بیداری کرتے اور تہجد کی نمازیں پڑھتے۔ دین مذہب کی طرح خاندان میں علم و فضل کا چرچا بھی تھا ان کا، اس لیے بچپن ہی سے حصول علم کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا اور کم عمری میں علم و فضل کی بہت سی منزلیں طے کر لیں۔ ان دنوں بغداد میں بھی ان کا چرچا تھا۔ ان دنوں بغداد درس و تدریس کا بہت بڑا مرکز تھا۔ سعدی نے اپنے وطن میں تعلیم کی تکمیل کی تو علم کی پیاس انہیں بغداد لے گئی۔ بغداد میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیرت و سیر و سیاحت میں مشغول ہو گئے اور 20-25 سال سیر و سفر میں گزارے۔ سیر و سیاحت کے دوران میں جو کچھ ان کے تجربے مشاہدے میں آیا اسے حکایتوں کی صورت میں قلم بند کرتے رہے۔ شیخ سعدی کی دونوں کتابوں کا ترجمہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ خاص کر گلستان کا شمار تو دنیا کی منتخب کتابوں میں ہوتا ہے۔ گلستان کو سعدی نے 8 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ہر باب میں ایک الگ عنوان کے تحت واقعات کو کہانیوں کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاق سبق ہے۔ اخلاق کی باتیں ایسے دلکش انداز میں لکھی گئی ہیں کہ بار بار پڑھ کر بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ یہ حکایتیں حاتم طائی کے متعلق ہیں، جس کے نام نے سخاوت میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ایک حکایت یوں ہے کہ حاتم کی سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ روم کے بادشاہ نے اس کی شہرت سنی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کا امتحان لینا چاہیے۔ حاتم کے پاس ایک سوار گفتار گھوڑا تھا اور اسے حاتم بہت عزیز رکھتا تھا۔ سلطان روم نے سوچا کہ وہ گھوڑا حاتم سے مانگنا چاہیے، چنانچہ اس نے چند سفیر اس مقصد کے لیے حاتم کے پاس بھیجے۔ سلطان کے سفیر حاتم کے گھر پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، موسم بھی اچھا نہیں تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ سفیر حاتم کے گھر پہنچے تو اس نے خوش ہو کر مہمانوں کا خیر مقدم کیا، قیام کا معمول انتظام کیا، ان کے لیے کھانا پکوایا اور سامنے بٹھا کر انہیں کھلایا۔ یہ سوچ کر مہمان دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، ان سے کہا کہ اب آپ آرام کیجیے۔ مہمانوں کو شب بخیر کہہ کر حاتم چلا گیا۔ صبح ہوئی تو حاتم مہمانوں کے پاس آیا۔ باتیں شروع ہوئی تو سفیروں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلطان نے آپ کی سخاوت کا شعرا سن رکھا ہے، آپ سے دوستی کا آرزو مند ہے اور ہمارے ذریعے سے ایک التجا آپ کی خدمت میں بھیجی ہے۔ حاتم نے کہا بتائیے، سلطان نے کس چیز کی خواہش کی ہے؟ سفیروں نے کہا سلطان نے آپ کا گھوڑا تحفتاً مانگا ہے۔ حاتم نے سفیروں کی بات سنی تو سر جھکا لیا۔ سفیر سمجھے کہ حاتم اپنا گھوڑا بہت عزیز ہے، اس لیے وہ سلطان کی فرمائش پوری کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ وہ حاتم سے کچھ کہنا چاہتے تھے، حاتم بول اٹھا، عزیزو، اگر تم سلطان کی یہ فرمائش لے کر آئے تھے تو تم نے آتے ہی اپنی بات مجھے کیوں نہ بتائی؟ کل شام جب تم یہاں پہنچے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے میرے گلے کا کوئی جانور یہاں نہ تھا۔ ازوتل میں صرف وہی گھوڑا تھا جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ تم میرے مہمان تھے، تمہاری خاطر تبادلہ کرنا میرا فرض تھا، اس لیے میں نے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اس گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا تیار کریں۔ نوکروں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب میں مجبور ہوں کہ سلطان کی فرمائش پوری کرنا چاہتا ہوں، پر میرے اختیار میں نہ رہا۔ سفیروں نے حاتم کی مہمان نوازی کی کیفیت سنی تو دنگ رہ گئے۔ دل ہی دل میں حاتم کے اخلاق کی داد دیتے ہوئے رخصت ہو گئے اور روم پہنچ کر سارے واقعے کو تفصیل سے آخر تک سلطان کو سنایا۔
سلطان نے سفیروں کی بات سنی تو وہ حیرت زدہ ہو کر شرمندہ ہوا کہ حاتم جیسے جوان مرد کا امتحان لینے کا خیال اس کے دل میں آیا بھی تو کیسے۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ ہے۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا، اس کی ثقافت کا ڈنکا ہر طرف بجتا تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ کوئی حاجت مند اس کے پاس آتا تو وہ مایوس نہ جاتا، وہ ہر مانگنے والے سوال کو پورا کرتا تھا۔ دینار اور درہم تقسیم کرنے میں اس کا حال بالکل وہی تھا جو بادلوں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بارش سے ہر ایک کو فیض پہنچاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے حاتم کی ثقافت کا حال سن رکھا تھا، وہ اس بات پر دل ہی دل میں حاتم سے جلتا تھا۔ اگر کوئی اس کے سامنے حاتم کی فیاضی کا ذکر کرتا تو اسے غصہ بھی آ جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ثقافت میں حاتم اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شاہ یمن نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا اور اس دن لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ ہر شخص دربار سے مالا مال ہو کر گیا۔ جشن کے دوران میں کسی نے حاتم کا ذکر چھیڑا اور سخاوت کے خوب بڑھ چڑھ کر تعریف کرنے لگا۔ دوسروں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بادشاہ کو لوگوں کی باتیں سن کر بہت سخت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے کوئی نہ کوئی اس کی تعریف کرتا رہے گا اور میری تعریف کوئی نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک سردار کو بلایا اور اسے رازداری کے ساتھ حکم دیا کہ حاتم قبیلے میں جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ سردار بادشاہ کا یہ حکم پا کر اس مشکل مہم پر روانہ ہو گیا۔ منزل طے کرتا ہوا سردار حاتم کے شہر کے قریب پہنچا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ سردار کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کدھر جائے۔ اتنے میں اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ نوجوان نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے میزبانی کا شرف بخشیں۔ سردار نے نوجوان کی دعوت قبول کر لی۔ وہ اس کے ساتھ گیا تو نوجوان نے اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ سردار نوجوان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور صبح کے وقت اس سے جانے کی اجازت چاہی۔ نوجوان نے کہا کہ شاید مجھ سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، آپ اتنی جلدی جانا چاہتے ہیں؟ سردار بولا کہ نہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے، آپ نے تو خوش اخلاقی سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اس پر نوجوان نے کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے، مجھے وہ خدمت بجا لا کر بہت خوشی ہوگی۔ آپ کس کام سے گھر سے نکلے ہیں؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر مجھے غیر نہ سمجھے تو اپنے دل کی بات مجھے بتا دیجیے، شاید میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ سردار نے نوجوان کی باتیں سنی تو اپنا ہمراز بنا لیا اور اسے اپنے مقصد کا بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میرے بادشاہ نے مجھے حاتم کا سر لانے کے لیے بھیجا ہے، اگر اس کام میں میری مدد کرو تو زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ اس نے مہمان سے کہا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں، میرا ہی نام حاتم ہے، تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر اڑا دو۔ یہ کہا اور گردن اس کے سامنے جھکا دی۔ شاہ یمن کے معتمد سردار پر نوجوان کی مہمان نوازی کا بڑا اثر تھا۔ اسے جب پتہ چلا تو نوجوان حاتم تائی نے بادشاہ کی خوشی کے لیے اپنے سر تک دینے پر آمادہ ہے تو اس کا بھی اور بھی گرویدہ ہو گیا۔ حاتم کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور اسے اجازت لے کر یمن روانہ ہو گیا۔ جب وہ یمن پہنچا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے صورت دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ سردار ناکام واپس آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تیرا مقابلہ کسی زبردست دشمن سے ہوا اور تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا ہے۔ سردار نے جواب دیا جہاں پناہ، میں ایسا بزدل نہیں ہوں کہ کوئی زبردست دشمن مجھے شکست دے دیتا۔ آپ کے اقبال سے میں بیک وقت کئی دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن جس چیز نے مجھے شکست دی وہ حاتم کی جواں مردی ہے۔ یہ کہا اور اپنے سفر اور حاتم کی مہمان نوازی کا سارا حال سنا دیا۔ شاہ یمن نے حاتم کی جواں مردی کا حال سنا تو دل سے اس کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی ثقافت اور جواں مردی حاتم پر ختم ہے، اس کی برابری میں بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی نے حاتم طائی کے متعلق ایک چھوٹی سی حکایت اور لکھی ہے۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی بھی ایسی شخص ملا ہے جو جواں مردی سے تم سے بڑا ہے؟ حاتم نے جواب دیا کہ ہاں، ایک دفعہ میں نے 40 اونٹ ذبح کرائے اور منادی کرا دی کہ جس کا جی چاہے میرے دسترخوان پر آ کر کھانا کھائے۔ منادی سن کر بے شمار آدمی آئے اور سیر ہو کر گئے۔ اتفاق سے اسی دن کسی کام سے جنگل کی طرف گیا، وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑیاں جمع کرتا پھر رہا ہے۔ میں لکڑہارے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ گھر جائے اور سیر ہو کر کھانا کھائے۔ بوڑھے نے میری بات سنی تو سر اٹھا کر کہا کہ بھائی، مجھے حاتم کی منادی اور اس کی دعوت کا علم ہے، مگر جب تک میرے بازوؤں میں